الصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. أما بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے سے نبی اللہ کا کروڑ احسان ہے اس مالک کے لیے خالق کے لیے اس زندگی میں ایک بار جمعہ جیسے کسی چیز عطا فرمائی ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. بہت سی حدیث فضائل ہیں. میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا علی میرا غلام میرے ساتھ آ کر 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے گا. فرمایا وہ گناہ اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور کربلا میں اپنے والا کے ساتھ جائے گا. بیٹی سنی والیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں بڑے شمار فضائل اور برکات ہیں. بہت سی حدیث فضائل ایک اور وقت پیارے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی میں زیادہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل روز قیامت اسے مسافر ہوگا. یعنی ہاتھ ملا اور ہمارا اللہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے علیہ السلام کی کل روز قیامت ہاتھ مل گئے ہاتھ ایسے ہو گئے اس کو جنت کی آگ چاہیے. کسی ساری بات اسلام کے ساتھ درود اسلام پڑھنا چاہیے. آج کی جو بیان کا عنوان ہے بیان کا موضوع ہے وہ رحمت کی اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک کس طرح اپنے بندے پر رحمت فرماتا ہے. بخشا جائے مگر انسان ہے کہ جس کی بارگاہ میں نہیں جاتا اس کی رحمت کی طرف نہیں جاتا. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں. ایک صحابی آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جہنم میں رہ جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آواز سنیں گے کہ جہنم ایک شخص یا حنان یا منان کہہ کے نکالا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے عرش کے سائے میں آئیں گے سجدہ کریں گے. حکم ہوگا ارفع راسک یا جبرائیل اے جبرائیل سر اٹھاؤ. حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے عرض کریں گے مالک میں نے ایک آواز سنی ہے ایک شخص جہنم میں یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے. اللہ پاک حضرت جبرائیل سے فرمائے گا اے جبرائیل جاؤ اس شخص کو باہر نکال لاؤ. اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جائیں گے دروغے جائیں گے حضرت مالک علیہ السلام کے پاس اور فرمائیں گے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ جو شخص جہنم میں یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے اس کو باہر لے آؤ. تو حضرت مالک علیہ السلام جہنم میں اندر جائیں گے. دیکھیے حضرت مالک علیہ السلام جہنم کو اس طرح پہچانتے ہیں اس طرح جانتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو جانتی ہے والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اس طرح حضرت مالک علیہ السلام جہنم کو پہچانتے ہیں جہنم کو جانتے ہیں. آپ جہنم میں جائیں گے دیکھیں گے لیکن بے شک صاحب کو نہیں ملے گا. آپ باہر واپس آئیں گے آج کل کے حضور نہیں ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ پاک کے عرش کے سائے میں آئیں گے عرض کریں گے مالک نہیں ملا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا جاؤ جہنم کے فلاں کونے میں دوزخ کے فلاں کونے میں وہ بندہ اس حال میں پڑا ہے کہ اس کی جو پاؤں ہے اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہیں اور سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جائیں گے حضرت مالک سے فرمائے کہ جاؤ
جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا، اللہ کے عرش کے سائے جائے گا. اب اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ عرض کرے گا مالک بے شک تو نے میری بہترین تخلیق کی تھی. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری طرف اپنے پیغام بھیجنے والے اپنے قاصد نہ بھیجے تھے؟ عرض کرے گا مالک بے شک تیرے پیغام بھیجنے والے تیرے پیغام دینے والے تیرے قاصد انبیاء میری طرف آئے تھے. یا اللہ اپنا سے خطائیں ہوئی مالک دعا فرمائے. حدیث کے آیا ہے اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرما دی. سبحان اللہ. گواہ ہو جاؤ میں اسے معاف فرما دیا ہے. اگر اللہ پاک کی رحمت چاہتی ہے بندہ بخشا جائے، لیکن انسان ہے اس کی رحمت کی طرف نہیں جاتا، اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا. قرآن پاک میں اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے ایسے کی برائیوں کو اللہ بھلائی میں بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ پاک صرف گناہ نہیں مٹائے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ پاک کتنا معاف فرمانے والا ہے. یہ سوچی ٹو کنڈیشن کہ بندہ توبہ کرے اور پھر گناہوں کی طرف نہ جائے، پھر گناہ نہ کرے. اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، احکام سکھا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا ہے پہلے اپنے گناہ بتا. نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. حکم ہوگا بندے گناہ بتا. اب وہ شخص ڈرتے ڈرتے اپنے صغیرہ اپنے چھوٹے گناہ بیان کرے گا. وہ ڈر رہا ہوگا. اب اللہ پاک فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میری کوشش کی. اب اللہ پاک کی رحمت سے ایسا بچن جائے گا. پہلے ڈر رہا تھا اب ایسا بچن جائے گا. اب ایسا سبھی کی اس میں لرزہ داری ہو جائے گا. عرض کرے گا مالک میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، نافرمانیاں کی تھی. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا. پیارے آقا حدیث بیان فرما کر اتنا مسکرائے. صحابہ فرمانے والی یہ بات کی گاڑی سرے میرے بیٹے اسلام تو اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرے توبہ کرے ایسا ہے اس کا گناہ کیا ہی نہ ہو. انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں میرے اسلامی بھائیوں، لیکن ان پہ ڈٹ جانا کہنا کہ میں گناہوں سے توبہ ہی نہیں کرتا نہیں، یہ بری چیز ہے. بندہ گناہ کرے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے کہ توبہ بھی ضروری ہے. علماء فرماتے ہیں یہ 70 مرتبہ توبہ ضروری قرار دیا ہے. نماز پڑھتا ہے اس میں توبہ ہے. بیٹی اسلامی میں اللہ پاک کی جو رحمت ہے اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے. دیکھیے آج اگر ہم اپنے والدین کی نہ مانیں، اپنی والدہ کی نہ مانیں، پھر جا کے ماؤں پکڑنے والدہ سے معافی مانگنے والدہ معاف فرمانے والی ہے نا، اللہ پاک کو 70 ماؤں سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے. ارے آؤ تو صحیح یا انسان ورنہ کبھی ربی کندری انسان کدھر جا رہا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے تو دے سجدہ کر کے تو دے، پھر دیکھنا اللہ پاک تمہیں کیسا نوازے گا، کیسا عطا فرمائے گا، تیرے ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے اسلامی بھائیوں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے، صرف نیکی کا ارادہ کرے پھر کوئی اچھا کام نہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے